بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا یا سحری کرنا کیسا ہے؟ یعنی اگر کسی شخص نے ناپاکی کی حالت میں جسے غسل کی حاجت تھی، جس کے اوپر غسل جو ہے وہ فرض تھا، اور اس نے بغیر غسل کیے صبح اٹھ کر سحری کر لی، روزہ رکھ لیا، تو اب کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ایک تو وہ ناپاکی ہوتی ہے جو عورتوں کو حیض و نفاس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس ناپاکی کی حالت میں تو ان کے لیے روزہ رکھنا ہی حرام ہے۔ اگر وہ روزہ رکھیں گی تو ان کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ حیض و نفاس والی ناپاکی کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، لیکن یہ جو مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس سے وہ ناپاکی مراد ہے۔ مثال کے طور پر رات کو کوئی شخص سویا اور نیند کی حالت میں اسے نائٹ فیل یعنی احتلام ہو گیا، یا پھر کسی بھی وجہ سے اس کی منی خارج ہوگی، اسے انزال ہو گیا، یا پھر کوئی شخص رات کو اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا، ہم بستری کی، جس کی وجہ سے اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، اور اس نے صبح اٹھ کر بغیر غسل کیے سحری بھی کر لی، روزہ بھی رکھ لیا، تو اب اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، اس کے بارے میں بخاری اور مسلم میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، جس حدیث کا مفہوم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر سحری کرتے، روزہ رکھتے، حالانکہ آپ حالت جنابت میں ہوتے، جنبی حالت میں ہوتے، یعنی آپ کے اوپر غسل فرض ہوتا اور آپ سحری بھی کرتے اور روزہ بھی رکھتے۔ اس کے بعد آپ سحری کرنے کے بعد غسل کرتے، غسل کر کے بعد مسجد میں تشریف لے جاتے۔ تو اس حدیث سے صاف معلوم ہو رہا ہے، واضح یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں سحری کر لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، تو اس کا روزہ بلا کراہت جائز ہے۔ اس کے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کسی شخص نے جس کے اوپر غسل فرض تھا اور اس نے بغیر غسل کیے ناپاکی کی حالت میں سحری کر لی، روزہ رکھ لیا، تو اس کا روزہ بالکل ہو جائے گا۔ بالکل اس طرح روزہ رکھنا جائز ہے، اس کے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ تو ہو گیا کلیئر کہ ناپاکی کی حالت میں اگر کسی نے روزہ رکھا تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے حدیث سے کہ اس طرح سے روزہ رکھنا بالکل جائز ہے، لیکن بہتر یہ تھا کہ غسل کر لیتا۔ ہاں، لیکن اگر کسی کے اوپر غسل فرض تھا اور وہ اس وقت اٹھا کہ سحری کا وقت جو ہے بالکل کم تھا، اگر وہ غسل کرتا ہے تو سحری کا وقت جو ہے ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ بہتر ہے کہ وہ سحری کر لے، اس کے بعد پھر غسل کر کے نماز ادا کر لے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرے نمبر پر، اگر کسی شخص نے ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ لیا اور اس نے بغیر غسل کیے سارا دن گزار دیا، یعنی اس کا روزہ جو ہے ناپاکی کی حالت میں ہی پورا دن گزر گیا، تو اب اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی اس نے سحری کر لی، روزہ رکھ لیا، اور اس نے سارا دن غسل نہیں کیا، سارا دن وہ ناپاکی کی حالت میں رہا، تو اب کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیے، اس کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ناپاکی کی وجہ سے جو ہے اس نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا روزہ جو ہے مکروہ ہو گیا۔ مثال کے طور پر اس نے جو نمازیں چھوڑی ہیں، نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، اور روزے کی حالت میں گناہ کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور نماز جو ہے اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ناپاکی کی حالت میں اس نے پورا دن گزارا ہے تو اس کا روزہ جو ہے مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے نمازیں چھوڑ دی ہیں۔ نماز کا چھوڑنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، جس کی وجہ سے اس کا روزہ جو ہے مکروہ ہو جائے گا، لیکن اس کی جو روزے کی فرضیت تھی وہ ساقط ہو جائے گی۔ روزہ تو اس کا ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ تھا کہ وہ روزہ رکھا ہے اس نے، سحری کرنے کے بعد وہ غسل کرے اور اپنی نمازیں جو ہے پابندی کے ساتھ وقت پر نمازیں ادا کرتا رہے۔ اگر کسی نے اسی طرح پورا دن گزار دیا تو تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن روزہ جو ہے مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے روزے کی حالت میں بہت بڑا گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا روزہ جو ہے مکروہ ہو جائے گا۔ تو یہ مسائل تھے دو، کہ روزے کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ناپاکی کی حالت میں سحری کرنے سے یا روزہ رکھنے سے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ میں نے دونوں مسائل آپ کے سامنے مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرے مسائل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں وہ سمجھ آگے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔